اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کا وہ پورشن جو بنی اسرائیل کے حوالے سے تھا تھوڑا سا اس کا ریویو لے کے آخری 2 آیات اس رکوع کی مکمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آئی جو سابقہ امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، جب قرآن پاک نازل ہوا تو ساتھ ساتھ چونکہ اس معاشرے میں یہود موجود تھے تو ان کی تربیت کے لیے 2 آیات آئیں۔ سورۃ البقرہ میں 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک تمام کے تمام جو 10 رکوع ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ کے لیے آئے، بنی اسرائیل کے بارے میں آئے۔ ہوا کیا کہ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز تھا دعوت کا۔ تھوڑا سا ریویو اس لیے دے رہی ہوں کہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں کیونکہ اگلا جو ہم نے رکوع کرنا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5ویں رکوع کا آغاز کہاں سے کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کے انداز سے بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو یاد کرو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، میں نے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو اس فضیلت کو یاد رکھو۔ اور فضیلت کیسے دی؟ علم کی وجہ سے دی، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور یہی سملیرٹی ہے ہماری امت مسلمہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے لیے وہ نبی آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مسلمانوں کو بھی کہا کنتم خیر امت، کہ تم بھی بہترین امت ہو، کہ جو وضعت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فضیلت دی بنی اسرائیل کو وہی پھر ہمیں دی۔ ان جو ہم نے رکوع پڑھ لیے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیٹیل بتا دی۔ پہلے تو انہیں ان کی نعمتیں یاد کروائیں، پھر کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی تہدید کر دی، دھمکی دے دی کہ اگر عمل لاؤ گے اچھے تبھی تم کامیاب ہوگے۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، نہ ہی تم مدد دیے جاؤ گے۔ یعنی کہ اگر تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا تو تم سمجھ جاؤ کہ ایسا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کو نہیں بدلتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدے کیے ان پہ وہ پورے اترے۔ اسی لیے آگے مثال کے طور پر بتایا گیا کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تم پر فرعون ظلم کرتا تھا۔ فرعون کیا کرتا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے نکالا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے تمہارے لیے دریاؤں کو پھاڑا، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور میں نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، 40 راتوں کے لیے بلایا، تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ کہہ رہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ہم نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی معاف کرنے کی؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ بار بار آپ کو اور مجھے یہ قصہ سنا کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بچپن میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم سٹوری لکھتے ہیں کوئی بھی، تو سٹوری لکھنے کے بعد نیچے ایک مورل ہوتا ہے کہ اس سٹوری کا مورال کیا ہے، اس کا جو ہے وہ سبق ہمیں اس کہانی سے کیا حاصل ہوا۔ آپ کو اور مجھے بنی اسرائیل کے قصے سے سبق والی چیزیں ڈھونڈنی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ غلطی ہو گئی، معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں شرک کو بھی معاف کر دوں گا اگر سچے دل سے توبہ کی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہمارے لیے کتاب آ گئی قرآن مجید تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ پھر جب انہوں نے
دل سے معافی مانگ لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ نے کہا انہو هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس بالکل نہ ہو جاؤ. اور یہ جو آیت ہے، اس آیت کا جو پچھلا حصہ ہے سورہ زمر کی یہ آیت ہے، اس کے پچھلے سے میں اللہ تعالیٰ اسپیشل بندوں کو بلا کے کہتے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیغمبر میری طرف سے اپنے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے اسراف کر دیا، زیادتی کر دی، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، کوئی غلطی کر لی، گناہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ذات ہے جو تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تو سب کچھ بخش دے گا. کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا. انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. پھر ہم نے قصہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ گئے جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا خواہش ظاہر کی، ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے. وہاں انہیں بجلی نے آ گھیرا اور وہ مر گئے. اللہ کے نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ انہیں زندہ کریں تاکہ یہ جا کر گواہی دیں کہ آپ ہیں، آپ کی ذات کی گواہی دیں. اللہ نے کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر کرو. اور پھر شکر ختم نہیں ہوا، اللہ کے انعامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے من و سلوہ بھی اتارا. کیوں؟ تاکہ تم کھاؤ پیو اور اس دین کے لیے کام کرو جس کے لیے تمہیں ہم نے اتنی سہولتیں اور آسانیاں دیں. لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اب یہاں رک کے ذرا سوچیں، اللہ نے ہمیں کتنی آسانیاں دے دیں. ایک وقت تھا کہ ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام کتنے کلومیٹر کا سفر کر کے جایا کرتے تھے، تابعین تبا تابعین اتنے دور دور شہروں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث کے لیے. آج قرآن، ترجمہ، تفسیر، حدیث ہمارے ہاتھوں میں ہے. آج ہم گوگل کرتے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آج بہترین سے بہترین اسکالر کو ہم یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. آج بہترین سے بہترین محدثین اور مفسرین کی کتابیں ہم PDF میں لوڈ کر سکتے ہیں. کیا اللہ نے آپ کو اور مجھے سہولت نہیں دی؟ کیا من و سلوہ سے بڑا انعام نہیں ہے یہ آپ کے اور میرے لیے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں، ہم اگر کھول کے بیٹھیں تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنا موبائل کھول کے ہر قاری کی آواز میں تلاوت سن سکتے ہیں. کیا یہ من و سلوہ سے زیادہ بڑے انعامات نہیں ہیں؟ آج ان رکوعات کا ریویو دینے کا یہی مقصد ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں جن سے ہم تفسیر میں تو گزر گئے لیکن ہم پوائنٹ نوٹ نہیں کر پائے کہ کیا میں اپنے آپ کو اگر اس جگہ پر رکھ کر دیکھوں کہ بنی اسرائیل پہ انعامات تھے، میرے پہ انعامات کی بارش اس سے کہیں زیادہ ہے. بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بادلوں کا سایہ دیا تھا. آپ اور میں آج کل ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں بارش، گرمی، سردی ہر چیز سے بچاؤ ممکن ہے. ہم اٹیچ باتھ ہیں اور گھر میں AC ہے اور گھر میں گیس ہے اور گھر میں بجلی ہے، گھر میں وائی فائی ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز ہمارے کمرے میں، ہماری بیڈ سپیس میں اویلیبل ہے. تو کیا ہم بنی اسرائیل سے زیادہ خوش نصیب نہیں؟ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع سے آگے چل کے ہمیں بتایا کہ اگر بنی اسرائیل نے بات نہیں مانی تھی تو ان کے ساتھ میں نے کیا کیا، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہنا، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. انہوں نے کیا کیا؟ بات کو بدل دیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم تھے نا، انہوں نے بات کو ہی بدل دیا، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو اتارا.
پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مارا، اللہ نے حکم دیا سا زمین پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ، بس اس میں سے نکل آئے چشمے، مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکلے، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ گھاٹ نکلے۔ حکم کیا دیا گیا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ مچانا، فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا، لگائیاں بجھائیاں نہ کرنا، قتل و غارت نہ کرنا، زناکاری اور بدکاری نہ کرنا، فساد والا کوئی کام بھی نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے یہی کیا، انہوں نے نعمتوں کی بے قدری کی، انہوں نے کہا ہمیں منو سلوا نہیں کھانا، تم اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے سبزی اور اناج اور پیاز اور یہ چیزیں نکالے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اسے بدلنا چاہتے ہو؟ قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم ادنا کو اعلیٰ سے بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اعلیٰ تم سے لے لیا جائے اور ادنا تمہیں دے دیا جائے؟ آپ اور میں کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو سہولتیں اور نعمتیں اللہ نے ہمیں دی اللہ اسے بدل دے۔ آپ اور میں نہیں چاہیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے اور میرے پاس سب سے بڑی نعمت اس وقت جو مجھے لگتا ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے، ہمارا وجود، ہمارے دماغ شعور والے ہیں، ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے سامنے مصحف پڑا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ دوسری سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں جسمانی طور پر معذوری نہیں دی۔ آپ اور میں خود اٹھ کے وضو کر کے قرآن لے کر مصحف لے کر پڑھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے آپ پہ اور مجھ پہ ایسا کوئی وقت آئے کہ آپ اور میں نماز پڑھنا چاہیں اور ہمارا جسم ہمارا ساتھ نہ دے، آپ اور میں نماز پڑھنا چاہیں اور آنکھ سے آنسو کے علاوہ کچھ نہ نکلے، ایسا وقت اللہ پاک ہم میں سے کسی پہ نہ لائے۔ نعمت کی قدر کرنی ہے ہم نے، کیونکہ جب بنی اسرائیل نے نعمت کی قدر نہیں کی تھی، اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکینی دے ماری گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ان پر اپنا غصہ دکھایا۔ آپ اور میں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ ہوں۔ ہم یہ جو بنی اسرائیل کی سٹوری پڑھ رہے ہیں اسے ایز اے سٹوری نہیں لینا، سٹوری کے ساتھ ساتھ ایک ایک پوائنٹ میں اپنے لیے مورال لکھتے جائیں، ایک ایک پوائنٹ میں اپنے لیے لکھتے جائیں میں اس آیت سے کیا سبق لوں گی، کیا جو چیزیں بنی اسرائیل کو دی گئیں کیا میں ان سے زیادہ اللہ کی نعمتیں نہیں پا رہی؟ کیا اس وقت تو بنی اسرائیل کا جب یہ قصہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام تو 40 راتوں کے لیے کوئی طور پہ چلے گئے تھے۔ آپ اور میں جانتے ہیں آج کوئی ہم سے کتنا دور چلا جائے، ہم میں سے کتنوں کے پیارے آؤٹ آف کنٹریز ہوتے ہیں، لیکن وائی فائی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ اویلیبل ہے، اسکائپ اویلیبل ہے، واٹس ایپ اویلیبل ہے، ایمو اویلیبل ہے، ہم لوگ ہر وقت ویڈیو آڈیو کالز چیٹ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کا کرم نہیں آپ پہ اور مجھ پہ کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کریں؟ انہوں نے تو کفر کیا نا، اللہ کہہ رہا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اور وکانوا یعتدون، وہ بڑھ گئے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ آپ اور میں نے دیکھنا ہے کیا میں تو کہیں حد سے نہیں بڑھ گئی؟ کیا ہم نے جو کیا، ہم نے جو زندگی گزاری، کیا میرا سب کچھ دین پہ ہے، سنت کے مطابق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی بنی اسرائیل کے طرز عمل پہ چل رہی ہوں؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بریکٹ میں ایک بہت پیاری آیت دے دی کہ دیکھو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، جب وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے گا، خالصتاً اللہ کے دین پر چلے گا، پھر اس کو اللہ اجر دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، ہم نے بلایا اور کہا یہ پکڑو کتاب، اور ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اسے قوت سے پکڑو،
مضبوطی سے اس پر جمے رہو اور یاد رکھو اس میں جو کچھ ہے. یہ صرف یاد نہیں رکھنا کہ خالی نیا گھر بنے تو سورہ یاسین اور بندہ مر گیا تو سورہ رحمان، اور اگر کیا کہتے ہیں عہد نامہ قبر میں دفنا دیں گے تو ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے. نہیں، کیا کہا، جو کچھ دیا گیا ہے اسے اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑو، زندگی ایمان کے مطابق گزارو، زندگی بہترین عمل کے مطابق گزارو، تبھی تم کامیاب ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا، ثم تولیتم، وہ اس سے پھر گئے. سوچیں ذرا رک کر، کہیں میں تو دین سے نہیں پھر رہی، کہیں ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ دین کا حصہ ہے؟ سوچیں اپنے آپ کو روک کے کہ کیا پیر جو درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے عورتیں بغیر دوپٹوں کے دھمالے ڈال رہی ہوتی ہیں اور میوزک پہ دھمالے ڈال رہی ہوتی ہیں، کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، تم پھر گئے. تمہیں تو قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں ملے گا کہ میوزک جائز ہے. تمہیں قرآن میں اور حدیث میں کہیں نہیں ملے گا کہ غیر محرم کے سامنے دھمالے ڈالنا جائز ہے، چاہے وہ کسی بھی نیت سے کی گئی ہو. ہمیں کہیں نہیں ملے گا کہ اگر ننگے پیر صاحب ہیں تو جا کے ان کے جب تک دربار پہ ہم زیارت نہیں دیں گے ہمارے گھر میں سکون نہیں آئے گا. نہیں، ہم جس دین پہ چل رہے ہیں وہ علم کے بغیر، اسی لیے تو آگے ہم نے بات کی امی کی. آپ اور میں تو ایسے امی ہیں، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں کیونکہ ہم نے اس کلام کو کھول کے نہیں پڑھا. اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جب دین سے پھرے تو پھر تم پر کیا ہوا، جب انہوں نے بات نہیں مانی وہ حد سے بڑھے. الذین اعتدوا منکم فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن اپنے جو انہیں کہا گیا تھا وہ اس سے بڑھ گئے. اللہ نے کیا کہا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے لیے فزیکل لا ہی چینج کر دیا. میں نے ان کے لیے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تمہارے اوپر جو ہے وہ ذلت اور مسکینی تو دی گئی تھی، اب تم ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ. اللہ نے تو تمہیں فضیلت دی تھی، اللہ نے تو تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی اور تم حد سے بڑھ گئے، تم نے نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ گئے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے ایسا کیا کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ان کو تو اللہ نے سزا دی، آپ کے اور میرے لیے نصیحت ہے، متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ ہم حدود سے بڑھ جائیں. اللہ نے حدیں دے دی، ہم نے ان حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. پھر قصہ چلا گائے کا. گائے کے واقعہ میں سمپل بات کی گئی تھی گائے ذبح کرو. انہوں نے حجتیں نکالیں. جب دین میں حجتیں نکالیں گے تو سخت سے سخت شرائط لگتی چلی گئیں اور ان کا دل نہیں تھا لیکن انہیں مجبوری میں کرنا پڑا. کیا آپ اور میں رک کے دیکھیں، ہم نہیں حجتیں نکالتے. اچھا جی نیل پالش لگی ہوئی ہے، نہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا کروں، بار بار کون نیل پالش اتارے گا. ہم یہی سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ نیل پالش بار بار کون ریموو کرے گا. اچھا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا نیل پالش سمیت، ایون میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھیں رہی، لیکن شروع میں جب وہ آئیں تو میں نے ان کو کہا وہ نیل پالش کے ساتھ غسل بھی کر رہی، نمازیں بھی پڑھ رہی، قرآن بھی پڑھ رہی. تو جب نیل پالش جو ہے آپ نے ہاتھوں پہ لگائی ہوئی ہے اور تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک ڈراپ جتنی بھی کیوں نہ ہو، ایک بال آپ کا خشک ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا. دین میں حجتیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے دوپٹہ اتنا باریک اور ٹخنوں سے اونچی شلوار، آج کل تو میکسیمم لڑکیوں کی جو ہے وہ شلوار اونچی ہوتی ہے، اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے میں نماز نہیں ہوتی. جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ عورت نے ٹخنے کور کرنے ہیں تو آپ باہر بھی ٹخنے ننگے کر کے نہیں جا سکتے. مردوں کے لیے کہا گیا تھا ٹخنے ننگے کرو، مرد شلواریں لٹکا کے گھوم رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ ٹخنوں سے بھی اونچی شلواریں اور ٹائٹس پہن کے گھوم رہی ہیں. تو اللہ نے مثال اسی لیے دی. اللہ کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے تو دل سخت ہو گئے. بنی اسرائیل کے دل سخت ہوئے تھے نا، اور سختی میں وہ پتھروں سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے پتھروں کو بھی سختی میں پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پتھروں سے تو پانی بھی نکل سکتا ہے. کیا یہی سب کچھ امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے انعام و کرام دیے تھے لیکن وہ نافرمان ہو گئے. اللہ نے کہا جب وہ نافرمان ہو گئے تو کیا آپ اور میں اگر نافرمانیاں کریں گے تو ہمارے دل سخت نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ بنی اسرائیل کے قصے میں یہی ساری چیزیں سمجھائیں کہ دیکھو پتھروں کی طرح تم سخت نہ ہو جانا. اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے تو کچھ ایسے امی ہیں جنہیں کتاب کا پتہ ہی نہیں. کتاب کھولیں گے، پڑھیں گے، علم ہوگا تو وہ کوئی رسک نہیں لیں گے، علم ہوگا تو ان کی آرزویں غلط ہو جائیں گی. یہ جو اللہ نے بات کی نا الا امانیہ، کہ ان کی اپنی خواہشیں ہیں، ہم تو نبی کی امت سے، ہم تو بخشے بخشائے، او جی جلے بھی گئے جنت میں، جہنم میں تو 4 دن بعد کتنے، اللہ تعالیٰ کتنا رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کریں گے تو ہم ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے ہی جائیں گے.
تو یہ جو ہماری خواہشات ہیں بے فکرے لوگوں والی، یہ اس لیے ہیں کہ ہم امی ہیں، ہمیں علم نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ ہے نا، اسے شوگر ہو گئی، اسے کوئی بیماری ہو گئی، اگر شوگر ہے فرض کریں، وہ میٹھا کھاتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے شوگر ہے. اچھا، اسے پتہ چل جائے کہ اسے شوگر ہے، لیکن اسے شوگر کے نقصانات نہ پتہ ہوں، وہ کیا کرے؟ کوئی نہیں جی، کچھ نہیں ہوتا، 4 دن کی زندگی ہے، میٹھا بھی نہ کھائیں اور مٹھائی بھی نہ کھائیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ایک دن تو مرنا ہی ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر ایک شخص جو ڈاکٹر ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ اگر شوگر کی بیماری ہے تو میٹھا نقصان دہ ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا کھانا نہیں کھائے گا جس میں ہلکی سی کوانٹٹی میں بھی شوگر ہو. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ غیر صحت مند کھانا کھائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، وہ اپنی صحت کا عام لوگوں سے زیادہ خیال رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ بس اس کے پاس علم ہے. آپ اور میں اگر امی ہوں گے تو ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. ہم ایک سچے دین پر تبھی چل سکتے ہیں جب ہمیں دین کا علم ہوگا، ہمیں صحیح علم ہوگا کہ ہاں ہم نے کیسے چلنا ہے، ہم نے نماز کیسے پڑھنی، ہم نے قرآن پہ اور سنت پہ چلنا کیسے. اللہ کہہ رہا ہے آج کی آخری 2 آیات جن کے ساتھ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ویل کے بارے میں. ویل جہنم کی وہ وادی ہے، وہ ایریا ہے جہنم کا جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ویل کی بشارت دی، تو آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس جگہ پر جا کر رہ سکتی ہیں، وہاں وقت گزار سکتی ہیں جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بہترین انداز میں سمجھایا، اور اینڈ پہ کیا کہہ دیا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلا کیوں نہیں، من کسبا جس نے کمائے، سیئتن کوئی بھی برائی، واحاطت به اور گھیر لیا اس کو اس نے، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار پھر تو بس یہ لوگ آگ والے ہی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لیکن والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ پھر جنت والے ہیں، باغات میں جائیں گے، بہشتوں کے مالک ہوں گے. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خلد پائیں گے، ہمیشگی کی زندگی. یہاں لفظ آیا خطیئتہ کہ ہر وہ برائی جو آپ کا لائف سٹائل بن جائے، ہر طرح کی برائی، اس کا جو سو ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے ہر طرح کی برائی. اور خطیئتہ ایسی برائی جو آپ کی زندگی کا حصہ ہو لیکن آپ کو وہ برائی بھی نہ لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ برائی تمہیں دوزخ میں ہی لے کر جائے گی. جیسے سود میں ایک بندہ گھرا ہے، اس نے کاروبار کیا سود میں، اچھا کاروبار سے منافع آ رہا ہے تو بے شک اس نے یتیم خانے بنوا دیے، اس نے بہت اچھے اچھے کام کر دیے، مسجد کے لیے چندہ دیتا ہے، لیکن کاروبار سود پہ ہے، وہ پھر نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی. بعض دفعہ ایک بھی برائی آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جب وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے وہ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ تو جنت میں ہی جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، اور وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی وضو کروایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر جو ہے وہ اس کے لیے آگ بن گئی ہے. یہاں پر میں ذرا سوچ لیں، ہم جو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عادت، ہماری کوئی برائی ہمارے لیے آخرت میں ناکامی کا باعث یا جہنم میں جانے کا باعث نہ بن جائے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، آپ دیکھیں نا جب انسان ایک دفعہ غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ہچکچاتا ہے، اسے جھجک ہوتی ہے، لیکن جب وہ بار بار کرتا ہے تو اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، اس کا وہ جو اس کو گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ضمیر مر جاتا ہے. اسی لیے تو آپ نے اور میں نے کوشش کرنی کہ ہمارے گناہ بڑھ نہ جائیں، ہمیں گناہ زیادہ نہ ہو جائیں، کیونکہ گناہ ذرا سا احساس ہو جائے فوراً توبہ کر لیں. ہمیں قیامت والے دن
اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے، ہماری جگہ کوئی بھی نہیں آ کے حساب دے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم۔ ہاں وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لائے، اس کی پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم عمل صالح کرو گے تو پھر تمہارے لیے بخشش ہی بخشش ہے، پھر جنت ہے۔ آپ نے اور میں نے کسی خوش فہمی میں یا آرزو میں نہیں رہنا کہ ہمیں شفاعت ملے گی، ہمیں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تبھی نصیب ہوگی جب ہم ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ان کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے۔ صرف مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے نہیں، عملاً ہم مسلمان بنیں گے۔ وہ کہا نا علامہ اقبال نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کریں گے تو جنت ملے گی۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے پیارے حبیب کی سنت پہ چلنے والا بنائے، ہمیں بہترین طریقے سے اس کلام کو پڑھنے، اسے اپنی روحوں میں جذب کرنے والا بنائے، اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔